اہل سنت زندہ باد، اہل سنت زندہ باد۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، صدق اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے خاتم النبیین، خاتم المعصومین، رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھیں باواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ حکم دیا کہ جب مسجد میں جائیں، یعنی نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں آئیں تو زینت لیں۔ اللہ نے یہ حکم دیا کہ جب مسجد کے اندر آئیں نماز ادا کرنے کے لیے تو زینت لیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ نماز کے وقت صرف ستر عورت کے لیے کفالت کرنے والا لباس ہی نہ پہنا جائے، یعنی صرف اتنا ہی لباس پہن کر مسجد میں نہ چلے آئیں کہ جتنے سے ستر عورت ہو جائے، یعنی جتنا لباس پہننا ضروری ہے صرف اتنا ہی لباس پہن کر مسجد میں نہ چلے آئیں، بلکہ زینت کے ساتھ آئیں، یعنی جو گھر میں اچھا عمدہ لباس ہو اور پورا لباس جیسے ہم اور وقتوں میں پہنتے ہیں اس طریقے سے جو ہے لباس پہن کر تب مسجد میں آئے۔ ایسا نہیں کہ صرف ستر عورت کو ڈھک کر جو لباس ستر عورت کے لیے کافی ہو وہی لباس پہن کر، جیسے بہت سے لوگ ستر عورت میں مرد کے لیے ہوتا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یعنی صرف اتنا ہی لباس پہن کر مسجد کے اندر نہ چلا آیا جائے، بلکہ عمدہ لباس، اچھا لباس جو عام وقتوں میں آدمی پہنتا ہے جس سے پورا جسم ڈھک جاتا ہے، وہ لباس جو ہے پہن کر مسجد میں آیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ وہ لباس جو ہے زینت والا بھی، یعنی اچھا لباس ہو، عمدہ لباس ہو، صاف ستھرا لباس ہو۔ ایسا نہیں کہ جیسا میلا ہو یا کچیلا وہی پہنے جو ہے مسجد کے اندر چلے آئے، نہیں، اللہ نے حکم دیا کہ اے آدم کی اولاد، اپنی زینت لو جب مسجد میں آؤ، کیونکہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں، اپنے رب سے بات کرتے ہیں، تو اب رب کی بارگاہ میں جب کھڑے ہونے کے لیے ہم مسجد میں آئیں تو عمدہ اچھا لباس پہن کر آئیں، تاکہ جو ہے یہ عمدہ لباس، یہ اچھا لباس جو ہے
ہم پہن کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ تو اب دیکھیں حدیث پاک کے اندر، ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ ہو کہ اس کی سزا کیا ہے، کیونکہ جب نمازی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو اب دو شخصوں کے دنیا کے اندر جب ہم دو شخصوں کے درمیان سے گزرتے ہیں تو دونوں شخصوں کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک بندہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہو تو اس وقت کیا عالم ہوگا، اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو پتہ ہو کہ اس کی سزا کیا ہے تو وہ 40 سال یا 40 مہینہ وہاں کھڑا انتظار کرتا رہے گا، اور یہ اس کے لیے جو ہے نمازی کے آگے سے گزرنا بہتر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے کا جو گناہ ہے، اگر گزرنے والا جان جائے تو وہ 40 سال تک بھی کھڑا رہنا گوارا کر سکتا ہے، مگر وہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا، میرے آقا نے فرمایا کہ وہ 40 مہینہ تو کھڑا رہنا گوارا کر سکتا ہے، مگر وہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اگر اسے گناہ کا اندازہ ہو جائے، کس کو؟ گزرنے والے کو۔ اگر گزرنے والے کو گناہ کا اندازہ ہو جائے تو وہ زمین میں دھس جانے کو اس گناہ کے مقابلے میں اپنے لیے زیادہ آسان سمجھے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر گزرنے والا گناہ کے بارے میں جان جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ زمین میں دھسنا تو گوارا کر سکتا ہے، مگر یہ گناہ جو ہے وہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ اتنا سخت گناہ جو ہے نمازی کے آگے سے گزرنا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالی ہرگز جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ جب مجھ سے مناجات کر رہا ہو، مجھ سے بات کر رہا ہو تو کوئی جو ہے اس کے سامنے سے گزرے، یعنی جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے کوئی گزرے، میرے مولا کو، اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ اس لیے میرے آقا نے اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو بار بار جو ہے باخبر کر دیا کہ تم جو ہے کبھی کسی نمازی کے آگے سے نہ گزرنا، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنے پر بہت بڑا عذاب ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص یہ کام کرے گا وہ بہت بڑے گناہ میں جو ہے مبتلا ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، ہم اور آپ جب کسی آفس یا دفتر یا شادی بیاہ میں جاتے ہیں، جب کسی ایسے موقع پر جاتے ہیں کہ جہاں پر خوشی کا ماحول ہوتا ہے، شادی کے موقع پر جاتے ہیں یا کسی آفس میں جانا ہوا یا کسی دفتر میں جانا ہوا، تو انسان کرتا کیا ہے؟ عمدہ سے عمدہ لباس پہنتا ہے۔ انسان عمدہ سے عمدہ لباس پہنتا ہے، اچھا سے اچھا لباس زیب تن کرتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آفس میں جاتا ہے، شادی میں جاتا ہے یا اور جہاں پر اس کو جانا ہوتا ہے، اب وہ جاتا ہے جب عمدہ لباس زیب تن کر لیتا ہے، مگر مسجد میں آنے کے وقت جو ہے مسلمان اس بات کا خیال نہیں کرتے، مسلمان اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، اس چیز کا جو ہے مسلمان خیال نہیں کرتا۔ جو کہ جب آپ اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھیں گے تو اپنے اسلاف کی سیرت میں آپ اس چیز کو جو ہے بخوبی پائیں گے، جگہ جگہ پائیں گے
کہ ہمارے اسلاف جب رب کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوتے تھے، جب مسجد آتے تھے تو وہ عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر، صاف ستھرا لباس پہن کر تب وہ مسجد کے اندر آیا کرتے تھے۔ تفسیر روح البیان کے حوالے سے تفسیر صراط الجنان کے اندر جو ہے موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ہم اور آپ تقلید کرتے ہیں، انہی کا واقعہ جو ہے تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے کہ نماز تہجد کے لیے جب آپ مسجد میں آتے تھے تو اس دور کا جو سب سے قیمتی لباس تھا وہ پہن کر جو ہے آپ مسجد میں آیا کرتے تھے۔ یعنی اس وقت جو آپ کے پاس سب سے قیمتی قمیض، پاجامہ اور امامہ اور چادر جو تھی وہ پہن کر جو ہے آپ نماز تہجد کے لیے مسجد میں آتے۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لباس کی جب قیمت کا اندازہ لگایا گیا تو وہ لباس جو ہے اس وقت 1500 درہم کا تھا۔ یعنی جو آپ نماز کے لیے خاص ایک لباس کو بنا کر آپ نے رکھا تھا، اس کی قیمت جو ہے 1500 درہم تھی۔ 1500 درہم تھی، یعنی آپ عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر اپنے رب کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اور آپ ہر رات تہجد ایسے لباس میں ہی پڑھتے تھے۔ آپ نے یہ لباس جو ہے صرف نماز پڑھنے کے لیے بنایا تھا۔ نماز پڑھ کر آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے تو لباس کو بدل لیتے تھے، پھر عام جیسا لباس پہن لیتے تھے، مگر جب نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مسجد میں آنا ہوتا تو آپ یہ عمدہ اور قیمتی لباس جو ہے پہن کر اپنے رب کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے۔ جب ہم لوگوں کو جو ہے مسجد میں آنا چاہیے تو اعلیٰ سے اعلیٰ لباس ہی پہن کر آنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے، اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اپنے رب سے بات کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ ایک نمازی جب نماز ادا کرتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اپنے رب سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ آج کے اس فیشن کے دور میں مرد کا لباس جو ہے لمبا ہو گیا۔ آج کے اس فیشن کے دور میں مرد کا لباس لمبا ہو گیا اور عورت کا لباس چھوٹا ہو گیا۔ عورت کا لباس چھوٹا ہو گیا، مگر مرد اتنا لمبا لباس پینٹ جو ہے پہنتا ہے کہ کبھی اس کے ٹخنوں تک، کبھی اس کے ٹخنوں کے نیچے تک ہوتا ہے۔ یعنی کبھی کبھی کچھ لوگ ایسا لباس پہنتے ہیں، ایسا پینٹ پہنتے ہیں کہ وہ ٹخنوں تک ہوتا ہے یا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے۔ یہ مردوں کا لباس ہے، کیونکہ مرد کا لباس بڑھ گیا اور عورت کا لباس چھوٹا ہو گیا۔ تو اب یہ لمبا اتنا لباس پہننا کہ ٹخنوں سے نیچے ہو یا ٹخنے سے اوپر ہو، اس کے بارے میں بھی میرے آقا نے ہم اور آپ کی رہنمائی کی ہے۔ بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے کپڑے کو تکبر سے لٹکائے، یعنی جو لمبا کپڑا جو ہے تکبر کی وجہ سے پہنے گا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ یعنی جو تکبر کی وجہ سے پینٹ ٹخنوں سے نیچے پہنتا، جو تکبر کی وجہ سے پینٹ ہو یا لنگی ہو یا پاجامہ ہو، اگر کوئی شخص جو ہے تکبر کی وجہ سے ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور جو شخص اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہو گیا، اس کا بیڑا جو ہے ہرگز پاک نہیں ہو سکتا۔ جب میرے آقا نے اس چیز کو بیان کیا صحابہ اکرام کے درمیان، جب میرے آقا نے یہ بتایا کہ جو شخص ایسا کرے گا اس کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا، تو اسی صحابہ اکرام کے مجمع میں جو ہے خلیفہ بلا فصل امیر المومنین
خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ بھی اسی مجمع میں موجود تھے، آپ بھی اسی مجمع میں موجود تھے جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا ازار یعنی تہبند جو ہے لٹک جاتا ہے۔ آپ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کبھی کبھی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ میرا تہبند جو ہے وہ لٹک جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو پیٹ تھا وہ تھوڑا نکلا ہوا تھا، تو جب پیٹ نکلا ہوتا ہے تو اکثر جو ہے کپڑا لٹک جاتا ہے۔ تو اسی چیز کا جو ہے آپ نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ یہ کام تو میں جان بوجھ کر نہیں کرتا، مگر کبھی کبھی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ خود بخود جو ہے میرا تہبند جو ہے وہ لٹک جاتا ہے اور لٹکنے کی وجہ سے وہ ٹخنے سے نیچے چلا جاتا ہے، وہ ٹخنے سے نیچے چلا جاتا ہے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان میں سے نہیں، میرے آقا نے فرمایا تم ان میں سے نہیں ہو جو براہ تکبر ایسا کرتا ہو، یعنی میرے آقا نے صاف کہہ دیا کہ اے ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو، کیونکہ یہ تمہارا جو لباس، تمہارا تابند جو ٹخنے کے نیچے جاتا ہے یہ تمہارے تکبر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ خود بخود چلا جاتا ہے، اس لیے تم ان لوگوں میں نہیں شامل ہو کہ جن کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو لباس، جو تہبند، جو پینٹ کو ٹخنے کے نیچے پہنے اس کی طرف جو ہے کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا تکبر کی وجہ سے۔ جو تکبر کی وجہ سے پہنے گا اس کے لیے یہ وعید فرمائی گئی ہے۔ تو اب میرے آقا نے معاملہ جو ہے صاف کر دیا، میرے آقا نے یہ ابو بکر کو فرما کر بتا کر میرے آقا نے واضح کر دیا کہ جو تکبر کی وجہ سے ایسا کرے گا اس کے لیے یہ وعید ہے، اور جو تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے یہ چیز نہیں ہے۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ کام یعنی ٹخنے سے نیچے کپڑا جو ہے پہننا ممنوع، وہ مذموم ہے، یعنی منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ اور تکبر کی وجہ سے اگر کوئی پہنے گا تو اس کا حکم اور ہے، تکبر کی وجہ سے پہنے گا آدمی تو اس کا حکم اور ہے، اور بغیر تکبر کے آدمی پہنے گا اور بغیر تکبر کے جو ہے ایسا کرے گا تو یہ چیز شریعت کے اندر منع کی گئی ہے کہ بغیر تکبر کے بھی اتنا لمبا لباس نہ پہنا جائے، بچا جائے، اور اگر کوئی پہنتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ چیز نہ حرام ہے اور نہ یہ چیز جو ہے عذاب والی ہے، نہ وعید میں گرفتار کرنے والی ہے۔ ہاں یہ چیز جو ہے خلاف اولا ہے، یہ چیز خلاف اولا ہے، یعنی شریعت نے اس چیز کو پسند نہیں کیا ہے۔ اب دیکھیں فتاوی عالمگیری میں ہے کہ مرد کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانا، مرد کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ لٹکانا اگر از راہ تکبر نہیں، یعنی تکبر کی وجہ سے نہیں، تو اس میں جو ہے مکروہ تنزیہی ہے، یعنی یہ چیز اگر تکبر کی وجہ سے نہیں ہے کہ کپڑا جو ہے کوئی بغیر تکبر کے ٹخنے سے نیچے پہنتا ہے تو شریعت نے اس کو مکروہ تنزیہی بتایا ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک مسئلہ جو ہے عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے مسجد کے اندر اور اس کا پینٹ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، تو اب بڑا ہونے کی وجہ سے وہ پینٹ کو فولڈ کرتا ہے، یعنی نیچے سے موڑ لیتا ہے۔ تو اب ایسا کرنا شریعت کے اندر کیا حکم لاتا ہے؟ تو دیکھیں کہ اس مسئلے میں جو ہے جب آپ کپڑے کو فولڈ کرتے ہیں، جب آپ کپڑے کو فولڈ کرتے ہیں تو یہ فولڈ کرنا جو ہے یعنی کپڑے کو موڑنا جو ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ چیز مکروہ تحریمی ہے، یعنی مکروہ تحریمی اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔
ہاں اگر آپ کا پینٹ جو ہے وہ بڑا ہے تو اس کو جو ہے اسی حالت میں رہنے دیں، اس کو اسی حالت میں رہنے دیں۔ اور جب آپ اس حالت میں نماز پڑھیں گے کہ آپ کا پینٹ جو ہے ٹکنے سے نیچے ہے اور آپ نے اس کو فولڈ نہیں کیا، آپ نے اس کو موڑا نہیں، اسی کیفیت میں اسی حالت میں جو ہے آپ نے نماز پڑھ لی، تو یہ چیز جو ہے مکروہ تنزیہی ہے، یہ چیز مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ تنزیہی کے جو ہے مکروہ تنزیہی میں نماز ہو جاتی ہے اور مکروہ تحریمی میں نماز نہیں ہوتی ہے، پھر سے نماز پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ تو اب لوگ کرتے کیا ہے، مکروہ تحریمی سے بچنے کے لیے مکروہ تنزیہی سے بچنے کے لیے مکروہ تحریمی میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ فولڈ کر دیتے ہیں اور فولڈ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ مکروہ تحریمی میں گرفتار ہو جاتے ہیں، جس سے نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے اسی حالت میں اسی کیفیت میں رہنے دے۔ جب آپ اسی کیفیت میں اسی حالت میں رہنے دیں گے تو آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی اور فولڈ کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، فولڈ کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ نے فولڈ کیا تو آپ کی نماز جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اور مکروہ تحریمی ہونے کی وجہ سے جو ہے آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگا، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنا واجب ہوگا۔ اب بہت سے لوگ کرتے کیا ہے، نیچے کے بجائے فولڈ کرنے کے اوپر سے فولڈ کر لیتے ہیں، نیچے کے بجائے اوپر سے فولڈ کر لیتے ہیں، تو یہ چیز بھی منع ہے، یہ چیز بھی منع ہے۔ شرح بخاری کے اندر جو ہے حضرت علامہ سعید قاظمی علیہ الرحمہ جو ہے آپ لکھتے ہیں کہ اوپر سے بھی کپڑا فولڈ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر اوپر سے کھینچنے پر کپڑا اوپر جا سکتا ہے تو آپ کپڑے کو اوپر کھینچ لیں، یعنی پینٹ ہو یا لنگی ہو جو بھی ہو، اگر وہ اوپر کھینچنے پر اوپر ہو سکتی ہے اور آپ کا ٹخنا کھل سکتا ہے تو آپ اس چیز کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر کھینچنے کی وجہ سے کپڑا اوپر نہیں جائے گا، آپ کا تہبند جو ہے وہ اوپر نہیں جائے گا، پینٹ اوپر نہیں جائے گا، تو آپ اس کو اسی حالت میں رہنے دیں، کھینچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ اسی حالت میں جو ہے نماز پڑھ لیں اور آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور مکروہ تنزیہی میں اور مکروہ تحریمی میں فرق کیا ہوگا؟ جب آپ کی نماز مکروہ تنزیہی ہوگی تو آپ کے نماز کا جو ثواب ہے اس میں کمی صرف آ جائے گی، اس میں صرف کمی آ جائے گی، نماز آپ کی ادا ہو جائے گی۔ اور مکروہ تحریمی میں بالکل آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ اسی کیفیت میں اسی حالت میں کپڑے کو رہنے دیں اور نماز کو ادا کر لیں۔ ایک آخری بات سن لیں کہ جیسے کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اس کپڑے کو پہن کر جو ہے کام کاج کرتا ہے، اور کام کاج کے درمیان جو ہے آدمی کپڑے کا خیال نہیں کرتا، وہ کپڑا جو ہے بالکل میلا کچیلا ہو جاتا ہے۔ کچھ کام ایسا ہوتا ہے جیسے گاڑی مکینک والے جو ہوتے ہیں جب وہ اپنا کام کرتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے ایک لباس جو ہے بنا رکھا ہوتا ہے، اور اس لباس میں جو ہے وہ اپنے لباس کا خیال نہیں کرتے کہ یہ گندا ہو جائے گا یا میلا کچیلا ہو جائے گا۔ تو اب ایسا لباس پہن کر جو ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیز جو ہے ادب کے خلاف ہے، یہ چیز ادب کے خلاف ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو ایسے ہی کپڑے میں دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا، ایسا کپڑا جو کام کرنے والا کپڑا تھا۔ تو آپ نے جو ہے اس شخص سے فرمایا کہ بھلا بتا تو صحیح، اگر میں تجھے انہی کپڑوں میں جو ہے کسی آدمی کے پاس بھیجوں تو کیا تو چلا جائے گا؟ یعنی حضرت عمر نے اس شخص سے کہا کہ یہ جو تیرا کام کرنے والا کپڑا ہے، جو یہ میلا کچیلا کپڑا ہے،
جس کو تو پہن کر نماز ادا کرنے کے لیے آ گیا ہے، اگر اسی کپڑے میں میں کسی کے پاس بھیج دوں تجھ کو تو کیا تو اسی کپڑے میں اس کے پاس چلا جائے گا؟ جیسے مثال کے طور پر اگر تم کو جو ہے کسی دفتر میں بھیج دیا جائے یا کسی ادھیکاری کے آفس میں بھیج دیا جائے یا شادی بیاہ میں بھیج دیا جائے تو کیا تم ایسے لباس میں اس میں شریک ہو جاؤ گے؟ تو انسان کبھی بھی ایسا لباس پہن کر جو ہے ایسے مقام پر جانا پسند نہیں کرے گا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ چیز اس کے سامنے بیان کی، یہ چیز کہا، یہ معاملہ آپ نے اس کے سامنے رکھا، تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، یعنی میں اس چیز کو پسند نہیں کروں گا، میں ایسے لباس میں کسی سے ملنے چلا جاؤں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق ہے کہ اس کے دربار میں زینت اور ادب کے ساتھ حاضر ہویا جائے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جب نماز ادا کرنے کے لیے آیا جائے تو صاف ستھرا کپڑا پہن کر، جو گھر میں اچھا کپڑا ہو وہ کپڑا پہن کر جو ہے مسجد کے اندر آنا چاہیے، زینت کے ساتھ آنا چاہیے، کیونکہ میرے رب نے یہی حکم دیا ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد کی طرف جاؤ، جب مسجد میں جانے کا ارادہ کرو تو تم جو ہے زینت لو، اچھا کپڑا پہنو، اپنے جسم کو صاف ستھرا کرو، پھر اس کے بعد جو ہے مسجد میں جاؤ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، مسجد میں آپ ضرور حاضر ہوتے رہیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، صاف ستھرا کپڑا پہن کر مسجد میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔